ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے. ایک ایسی ہی عظیم پاکستانی ماں کے عظیم بیٹے کی داستان. میجر عابد مجید ملک شہید نے 1997 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. 18 مئی 2009 کو میجر عابد شہید کو آپریشن راہ راست کے دوران مٹا کے علاقے کو محفوظ بنانے کا مشن دیا گیا، جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا. لیکن چند چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں ابھی باقی تھیں. پیچھے آنے والی 13 گاڑیوں پر دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. یہ واحد راستہ بھی بند ہو گیا اور کانوائے شدید خطرے میں گر گیا، اور اس کے دوران ان کے جوان زخمی ہوئے. میجر عابد زخمیوں کی مرہم پٹی اور انخلا کا فیصلہ کیا اور فرسٹ ایڈ کے علاوہ پانی لے کر زخمیوں کے پاس پہنچے. جب 2 سپاہیوں کو مرہم پٹی کے بعد محفوظ مقام پر پہنچا چکے تو دشمن کی ایک گولی ان کے کندھے میں لگی، مگر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. اسی اثنا میں مزید گولیاں ان کی چھاتی میں پیوست ہو گئیں. بہت سا خون بہا. اسی آپریشن میں ان کے بھائی میجر خالد بھی زخمی ہوئے. میجر عابد نے اپنے بھائی میجر خالد سے وائرلیس پر گفتگو کی اور جام شہادت نوش فرمایا. میجر خالد، آپ کے بھائی میجر عابد شہید نے شہادت سے چند لمحے قبل آپ سے وائرلیس پہ کچھ کہا تھا. کیا بات تھی آج آپ بتانا چاہیں گے؟ عابد نے جب میرے سے آخری دفعہ رابطہ کیا تھا تو اس کے الفاظ تھے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا اور جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو ہر حالت میں مکمل کرنا. اس کے بعد عابد سے میری بات نہ ہو سکی. میں عابد کے اس میسج کے بعد تھوڑا سا جذباتی ہوا، تھوڑا سا مجھے اشتعال بھی آیا. میں نے عابد کو میسج دیا کہ ایک گولی لگی ہے اور تم نے اس طرح بات چیت شروع کر دی ہے تو کون لڑے گا. اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ عابد کو 5 گولیاں لگ چکی ہوئی ہیں. اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود آگے جا کر جو ہمارے ایک اور لڑکا بھی زخمی ہوا تھا ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں آگے تک نہ پہنچ سکا اور زخمی ہو گیا. اور جب عابد سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو عابد اس وقت تک شہادت کا مرتبہ پا چکا تھا. اب جب میں عابد کی پروفیشنل لائف کو دیکھتا ہوں تو مجھے 2 چیزیں اس میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک اس کا کہ کسی بھی تربیتی مقابلہ بھی ہو اس میں شکست کا نہ تسلیم کرنا، اور دوسرا اپنے اس باڈی نیٹس اپنے جوانوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ. اور یہی 2 چیزیں تھیں جو اس ایکشن میں بہت نمایاں نظر آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ عابد نے جس طرح اپنے پچھلے 11 سال گزارے کہ اگر عابد اپنے جوانوں کو مدد کرنے کے لیے آگے نہ جاتا تو شاید وہ اپنی فوج میں رہنے کا حق ادا کر سکتا. آپ نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا. اب بہت بڑا رتبہ ہے آپ کا کہ ایک بیٹا شہید ہے، ایک غازی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں بتائیے کہ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ میں جدہ میں تھی جب مجھے یہ خبر ملی کہ دونوں بھائیوں کی کہ ایک بیٹا آپ کا شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کون سا زخمی ہے کون سا نہیں ہے. میں منہ سے اس کو یہ نکلا کہ عابد. اور اس کے بعد جو میری حالت تھوڑی ہو گئی، سر سے سن سا ہو گیا اس طرح کر کے، جیسے میں آواز تھوڑی میں اپنی جگہ پہ آیا تھا. پھر یا رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا رتبہ اس کو ملے ہے. تو میں تو جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے. اور مجھے واقعی تھوڑا سا حوصلہ سا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ایک زخمی ہے، اب یہ نہیں پتا وہ کتنا زخمی ہے، اور یہ کہ میں تھوڑا سا ہو گئی اس طرح. تو اس سے بعد میں یہی کہا اللہ تعالیٰ یہ تو ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ ملک کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، ملک کے لیے، کسی کے لیے یہ خواہش سب کو ہوتی ہے کہ ہم شہید ہوں. تو میرے بیٹے نے تو یہ اتنی بڑی شہادت لی، اور اس کی شہادت پہ ہمارے پورے خاندان کو، خاص کر ہمارے 19 کو، جس میں میرے سسر بھی تھے اور میرے میاں بھی تھے، اب میرے بچے بھی، ایک تو چلا گیا ایک ابھی بھی ماشاءاللہ ہے، اور اس کے بعد میرے ملک کے بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے بیٹے سے نوازا. اور
اس کے بعد جب اس کی مسز کی بچوں کی طرح یا مسز کا دھیان دیتی ہوں پھر اس وقت تکلیف دل خواتین حضرات اس کی مسز ہمیشہ کہتی یہ میری جنت ہے. اور پھر جب دوسری طرف دیکھتی ہوں اس کی شادی کی طرف پھر میں جا رہا بولی یہ میرے بیٹے کا بہت بڑا مقام ہے. میں تو خوش قسمت ماں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے. جب یہ جا رہے تھے میں نے فون کیا عابد کو تو عابد کے آگے ٹون تھی اے رائے آگ کے شہیدو. تو میں کہ یہ شہید کہاں جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا ہو گئی تو کہتے ہیں ایک دم میں ابھی فون کرتا ہوں. بند کر دیا ابھی فون کرتا ہوں. پھر 5 منٹ بعد دونوں بھائیوں کا اس کی مسز کا فون آ گیا کہ امی جی ہم لوگ جس مقصد کے جا رہے ہیں ہماری دعا کریں ہم کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے ہم اپنے ابو کا نام روشن کریں اور ان جوانوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے ساتھ بالکل ینگ ایج ہے. اب باقاعدہ پوری ایج بتائی انہوں نے کہ کوئی 18 20 22 سال کے ہمارے ساتھ ہیں کہ امی جی اس کے لیے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اور اس کے بعد عابد کی شادی کے بعد اس کی ڈائری ملی اس میں یہی لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دینا مجھے ثابت قدم رکھنا اور تاکہ میں اپنے وطن کے کام آ سکوں. میرے بیٹے یہی آرزو تھی اور شکر اللہ کا کبھی مجھے فخر ہے کہ ایک بیٹا بڑا میرا غازی اور چھوٹا شہید. شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. یہ فیصلہ ہے